تیسرا نام روایت، امام علی کی روایت ہے مطلب حدیث ہے، امام علی کی حدیث ہے، تینوں ایک ہی چیز ہے، تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس فرق کی طرف ہمیں زیادہ جو ہے ضروری نہیں اس کو جانا۔ حدیث معصومی جو اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے جو آئے ہیں ان کے احادیث، انہوں نے کچھ کہا ہے، کیا ہے یا دیکھ کر خاموش ہوئے۔ آداب معاشرت، اس سے جب آپ نے پیپر لیا اور یا سنا آپ نے معصومین، احادیث معصومین کی روشنی میں آداب معاشرت، اگر ہم اہل بیت کے احادیثوں کو دیکھیں تو ان کی روشنی میں ہمیں آداب معاشرت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا ہے ان 20 حدیثوں میں۔ تو آداب معاشرت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آداب کا کیا معنی؟ ایک ہمارے یہاں حیدرآباد سائڈ میں آداب، یہ آداب ہے، لیکن یہاں پر جو آداب ہے وہ نہیں ہے۔ آدمی کے اندر اچھی عادتیں جو رہتی ہیں، جو فکر میں رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اخلاق۔ باہر آدمی دکھائے تو اس کو کہتے ہیں آداب۔ فکر میں جو سچ بولنا چاہیے آدمی نے سمجھ لیا، یہ اس کا اخلاق ہے۔ اور آداب یہ ہے کہ سچ بول کے بتائے، دوسروں کی عزت کرنا، اس نے یہ بات سمجھ لی کہ دوسروں کی عزت کرنا چاہیے، یہ اس کا اخلاق ہے جو ذہن میں ہے۔ اس کو باہر دکھانا، دوسروں کی عزت کر کے بتانا آداب ہے۔ جیسے حدیثوں میں ہے ہمارے یہاں کہ جس انسان کے پاس ادب نہیں اس انسان کے پاس دین نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے من لا ادب له لا دین له، جس انسان کے پاس ادب نہ ہو اس انسان کے پاس دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ سارا جو ہمارا مثال جو ہم دیتے ہیں، جو دینیات میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اصول دین فروع دین، اصول دین اور فروع دین کا جو معنی بتایا، اصول دین دین کی جڑیں ہیں اور فروع دین دین کی شاخیں ہیں۔ جب جڑیں بھی آ جائیں، شاخیں بھی آ جائیں تو ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ایک درخت میں جڑیں بھی آ گئی، اسلام جڑیں بھی آ گئی، شاخیں بھی آ گئی، تو ہمیں کیا چاہیے؟ پھل چاہیے۔ پھل ہمارا آداب ہے۔ درخت کے جڑوں اور شاخوں کا پھل اخلاق ہے ہمارا، اور درخت کی خوبصورتی پھولوں سے اور پھلوں سے ہوتی ہے۔ درخت کا استعمال پھولوں سے اور پھلوں سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے اخلاق میں جس درخت میں آدمی اپنے گھر میں یا اپنے باغ میں لگائے اس میں پھل نہ دے ہو تو یا تو اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، پانی نہیں ڈالے گا، اس کو چھوڑ دے گا ایسے ہی، یا اس کو کاٹ کے دوسرا درخت ڈالے گا، وہاں پہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اگر کسی کے زندگی میں اصول دین اور فروع دین مضبوط رہتے ہوئے اخلاق نظر نہ آئے تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں ہم درخت کو کاٹ کے پھینک دیں۔ من لا ادب له لا دین له۔ آداب ادب کی جمع ہے۔ معاشرت زندگی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کرنا۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرہ۔ معاشرہ جہاں 4، 5، 10 لوگ مل کر زندگی کریں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو لوگوں کا، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ معاشرت ایک دوسرے سے کس طرح سے زندگی کریں، تو زندگی کرنے کے آداب، زندگی کرنے کے کچھ اچھے اصول جو ہے ان حدیثوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو احادیث کا معنی ہو گیا اہل بیت علیہ السلام کا کہنا، ان کا عمل انجام دینا، یا کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جانا۔ اہل بیت نے ہمیں ایک اچھی معاشرتی، ایک سوشل لائف کرنے کے بارے میں ہمیں کیا بتایا۔ لیکن زندگی ہم اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے پڑوس میں رہتے ہوئے محبت سے رہیں تو بھی گزر جائے گی، نفرت سے رہیں تو بھی گزر جائے گی۔ دن رکنے والے نہیں ہیں، عمر رکنے والی نہیں ہے۔ محبتوں میں بھی گزر جائے گی، نفرتوں میں بھی گزر جائے گی، دوستیوں میں بھی گزر جائے گی، دشمنیوں میں بھی گزر جائے گی۔ دوستیوں میں گزرنے والی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، پیار محبت سے گزرنے والی زندگیوں
کا مزہ ہی کچھ اور ہے. نفرتوں اور قدرتوں میں گزرنے والی زندگی کی مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے اس بس جی رہے ہیں. جب پڑوسی سے بات نہیں کرتا, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے چہرے کو دیکھ کر موڑ لیتا ہے, تو پھر وہ جی رہے ہیں بس زندگی کی. یہ جو اصول ہیں, ان اصول کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں استعمال میں لائیں تو یہ ایک پیار بھری, محبتوں سے بھری, دوستیوں سے بھری زندگی کرنے کا ہمیں راستہ فراہم کرے گا. ایک قرآن کریم کے تعلیمات کے حساب سے قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں. ایک آیت جنتی جب جنت جائیں گے, ایک آیت جہنمی جب جہنم جائیں گے. جنت والے جن کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ رزلٹ دے دیا کہ آپ جنت جاؤ, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برے کام کر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جہنم جائیں. تو جنت والے جب جنت جاتے ہیں تو جنت کے سیکورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں, واچ مین جو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں, وہ ان کو سلام کر کے اندر بلائیں گے. سلام کر کے اندر بلائیں گے, سمجھیں گے 10 لوگ جنت کے اندر آ گئے. اب دوسرے 10 لوگ جب اندر آئیں گے تو جو پہلے 10 لوگ آ چکے ہیں, نئے 10 لوگوں کو جو آنے والے ہیں ان کو قرآن میں آیا ہے قالوا سلاما سلاما. جو بھی 10 نئے آئیں گے وہ کہیں گے السلام علیکم تشریف لائیں, السلام علیکم تشریف لائیں. جو پہلے سے جنت میں گئے ہوئے ہیں نئے آنے والوں کو سلام کر کے اندر بلائیں گے. جہنم کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جو بھی نئی گروپ جہنم میں اندر آئے گی تو جو پرانے لوگ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ تم پر لعنت کیوں آ رہا ہے, لعنت ہو تم پر. لعنت یا لعنت یہ لفظ آیا ہے کہ ایک گروپ جو پہلے سے ہے وہ دوسرے گروپ کو لعنت کرے گی. تو وہاں پر سلام محبت کی نشانی ہے, لعنت نفرت کی نشانی ہے. تو جنت میں سلام کر کے اندر بلائیں گے پیار و محبت سے, السلام علیکم تشریف لائیں, السلام علیکم تشریف لائیں. جہنم میں کہیں گے لعنت ہو تم پر آؤ اندر, لعنت ہو تم پر آؤ اندر. تو جہنمی نفرت کے ساتھ بلائیں گے اور جنتی محبت کے ساتھ بلائیں گے. تو اس آیت کے ذیل میں آیت اللہ مسلم قرات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم دنیا کو بھی جنت اور جہنم, دنیا ہمارا معاشرہ, ہماری کمیونٹی, ہمارا پڑوس, ہمارا خاندان جنت ہے یا جہنم, ہم ان 2 آیتوں کو سامنے رکھ کے پرکھ سکتے ہیں. ہم رزلٹ دے سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جنت ہے یا جہنم. کہ جس معاشرے میں سلام زیادہ ہو, پیار زیادہ ہو, محبت زیادہ ہو, جنتی معاشرہ ہے. اور جس معاشرے میں نفرتیں زیادہ ہوں, دشمنیاں زیادہ ہوں, وہ معاشرہ جہنمی معاشرہ. جس معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی عزت نہیں کرتا, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی دیکھتا ہے کہ دل میں یا تو زبان سے اس کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے, جہنم جیسا ہو گیا. جہنم میں بھی نہیں, جہنم میں آئے نازیبا الفاظ سے لعنت کرتے ہیں. یہاں پر بھی لعنت ہو رہی ہے, وہ بھی جہنم, یہ بھی جہنم. جنت میں سلام محبتیں ہوتی ہیں. اگر یہاں پر بھی محبتیں نظر آئیں تو دنیا ہی ہمیں کیا ہو جائے گی, جنت کی ایک مثال دیکھنے کو ملے گی. ایک شہر میں ہم عید کی نماز پڑھ کے جمعہ کے دن قبرستان سے فاتح پڑھنے کر کے باہر آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب قبرستان میں آئیں تو سکون ملتا ہے, قبرستان میں ایک طرح کی آرام محسوس ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کی علت کیا ہے. اپنے کو سوچا کہ کیوں قبرستان جائیں تو ہمیں آرام ملتا ہے, کیا کبھی آپ نے اس بات کی طرف غور کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. ابھی جتنا آپ کے قبرستان میں یہاں پہ جتنے مرحومین دفن ہیں, جب ان کے نام آپ دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کو آپ جان چکے ہیں, آپ کے سامنے انہوں نے زندگی کی ہے,
آپ جانتے ہیں، ان کے خوبیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی خامیوں کو بھی جانتے ہیں آپ، تو جب قبر کے پاس جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، آپ خوبیوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا خامیوں کو؟ خوبیوں. کیا خامیاں آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس لیے کہ وہ بندہ مر چکا ہے، تو ذہن کہتا ہے کہ چلو بھائی بندے خدا جو انتقال کر چکا ہے، تو اس کی خامیوں کو ذہن میں لا کے کیا فائدہ، اس کی خوبیوں کو ہم کیا کریں گے، ذہن میں لائیں گے. تو یہ طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے کہ خوبیوں کو ذہن میں لانے سے آدمی کو آرام ملتا ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے، آدمی کو راحت ملتی ہے خوبیاں جب آدمی کے ذہن میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے تکیے پہ سر رکھ کے سوئیں، بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے سوچ رہے ہیں کل صبح میں دکان پہ گیا، 4-5 بڑے کسٹمر آ گئے، اچھا میرا کام ہو گیا. جتنی ایسی سوچ آپ کرتے جائیں گے اتنا آپ کو آرام ملتا رہے گا. کیوں آرام مل رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی سوچ پازیٹو ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، ترقی کی ہے. تو یہ ترقی کی سوچ آدمی کو، اچھائی کی سوچ آدمی کو سکون دیتا ہے. وہیں پہ سو رہے ہیں آپ، پتا نہیں صبح اٹھوں میں جا کے دیکھوں تو دکان کا ڈور ٹوٹا ہوا ہے، سارا سامان ٹوٹا ہو گیا ہے. اگر یہ سوچ آپ کو ذہن میں آ جائے تو آپ کی نیند نہیں آئے گی آپ کو. تو کیا چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے رات بھر؟ آپ کی سوچ ہے. اچھی چیزیں سوچیں گے سکون ملے گا، پریشان کی چیزیں سوچیں گے تو پریشانی ہوگی. ہم قبرستان جا کے جب مردوں کے اچھائیوں کو ذہن میں لاتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے، برائیوں کا تصور نہیں کرتا. اگر کوئی کہنا بھی چاہے تو ہم کہتے بھائی آدمی انتقال کر گیا، آپ کی برائیوں کو بتا رہے ہیں، چھوڑ دو. یہی فارمولا اگر ہم معاشرے میں بھی لے کے آ جائیں تو راحت ملے گی. معاشرے میں بھی کہ معاشرے میں ہم لوگوں کے خامیوں کو چھوڑ دیں، خوبیوں کو دیکھیں. جب قبرستان کے خامیوں کو چھوڑ کر خوبیوں کو دیکھنے سے آرام ملتا ہے تو معاشرے میں بھی آرام ملے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان سے باہر نکل کے الٹا کر دیتے ہیں. قبرستان تک مردوں کی اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں کی طرف نگاہ نہ ڈالو. جب معاشرے میں آ جاؤ تو لوگوں کی برائیوں کو دیکھو، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہ ڈالو. جب برائیوں کو دیکھیں گے، ہم ان کی غلطیوں کو دیکھیں گے، چاہے وہ شک کی نگاہ سے ہو چاہے یقین کی نگاہ سے ہو، تو پھر آدمی کو معاشرے کے اندر راحت ملنے والی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں راحت ملے تو پھر وہ فارمولا جو قبرستان میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ مردوں کی برائیوں کو نہ دیکھو، صرف اچھائیوں کو دیکھو، زندوں کی بھی صرف اچھائیوں کو دیکھو، برائی کو نہ دیکھو. یہ چیز جو خوبصورت فارمولا ہے. انشاءاللہ آپ آ گئے ہیں جتنے آنے تھے. احادیث کو جو ہے ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے. اگر آپ کے ذہن میں حدیث آسان ہے، ہم نے جو دیکھا آسان ہے، اگر کوئی چیز ہے جس میں آپ کو وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ اس کو بتائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے مومن کو خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کیا، اور جس نے رسول اللہ کو خوش کیا بس وہ خدا تک پہنچ گیا. اور اسی طرح ہے اگر کسی نے کسی مومن کو پریشان کیا تو اس نے رسول کو پریشان کیا، جس نے رسول کو پریشان کیا وہ خدا سے دور ہو گیا، اس کے اعمال قبول نہیں ہوگی. یہ پہلی حدیث ہے. تو اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ایک مومن کو خوش کرنا رسول کو خوش کرنے کے برابر کیسے ہے. رسول کو خوش کرے تو اللہ خوش ہوگا، اس کو کی بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن مومن کو خوش کریں تو رسول خوش، رسول کو خوش کریں تو اللہ خوش. اللہ خوش ہو جائے ہمارے سے تو ہمارا ہر کام قبول. اگر ایک بچے سے باپ راضی ہے تو بچہ جو بھی کام کرے، اس لیے باپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، راضی اسی وقت ہوتا ہے جب اچھا کام کرتا ہے بچہ، تو بچے کے ہر کام سے راضی ہے باپ. تو اگر اللہ ہمارے سے راضی ہو گیا اس فارمولے سے تو ہمارا نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، ہر چیز ہماری قبول ہوتی جائے. تو مومن کو خوش کرنے سے رسول خوش ہوں گے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ مومن کس پر ایمان لا کر مومن ہوا ہے؟ رسول کے فرمانوں پر، رسول کے تبلیغ پر، رسول کی ہدایت پر چلتے ہوئے مومن ہوا. ہم کیوں مسلمان کہلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول کی سیرت پر چلنے والے ہیں، رسول کے ہدایتوں پر چلنے والے ہیں. تو ہماری عزت گویا کہ رسول کی عزت ہے.
تو رسول کی عزت خدا کی عزت ہے، اس لیے کہ رسول کون ہے؟ جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ چین کے تحت میں ہوتا یہ کہ مومن کی عزت کریں تو حقیقت میں یہ، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوتا تو ہم عزت کیوں کرتے اس کی؟ تو کس چیز پر ایمان ہے جس کی وجہ سے ہم عزت کر رہے ہیں؟ رسول پر ایمان۔ تو اس کے ایمان کی عزت کریں ہم تو رسول کی عزت ہو گئی، رسول کی عزت کریں گے تو اللہ کی عزت ہو جائے گی، اللہ کے تک آدمی پہنچ جائے گا، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اس کا ہر عمل الٹا بھی ہے، جس نے مومن کو ناراض کیا گویا اس نے رسول کی ہدایت پاس اور لحاظ نہیں کیا۔ جب رسول کی ہدایت میں کوئی آدمی لحاظ نہیں کرتا، رسول کیسے خوش ہوں گے؟ جب رسول خوش نہیں ہے تو جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کہاں سے خوش ہوگا؟ اب ناراض کر کے خدا کو ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، لاکھ روزے رکھتے رہے، تو اللہ کہے گا جو غلطی تم نے نہیں جیتا، جب مجھے تم خوش نہیں کیا تو تم نمازیں لے جا کرو گے۔ یہ بات ہم بار بار کہتے رہتے ہیں۔ آج کل ہماری محبت اسٹیٹس کے حد تک آ گئی ہے۔ مدرس ڈے آیا، مدرس ڈے، ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے، ہیپی برادرس ڈے، یا مدرس ڈے کے دن ہم نے اپنی ماں کو جا کر سلام کیا۔ اسٹیٹس میں رکھ لینا الگ چیز ہے۔ تو ہماری محبتیں آج صرف اسٹیٹس کے حد تک آ گئی ہیں۔ کہیں خدا نہ کرے اسٹیٹس کے اور سیلفیوں کی فوٹوز لینے کی عادت اتنی نہ ہو جائے ہمارے لیے کہ کوئی بڑی شخصیت پہ آ جائے تو اس سے ہدایت لینے کی وجہ سے سیلفی لینے کے چکر ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ آدمی کا استعمال کیا ہے، اس آدمی سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی سال بھر ماں کی خیریت نہ پوچھے، مدرس ڈے میں آ کر کہے مدرس ڈے مما آپ کو مدرس ڈے مبارک، تو وہ کہے کہ کیا فائدہ، تو سال بھر تم نے آ کے میرا خیال نہیں پوچھا، میرا حال نہیں پوچھا، اب مدرس ڈے میں آ کے مبارکبادی لے لے گی، کیا فائدہ ہے؟ سال بھر آپ ماں کی خدمت کرتے رہے، مدرس ڈے میں آپ مبارکبادی بھی نہ دیں آپ کو، تبھی بھی ماں خوش ہو جائے گی کہ میرا بچہ ایسا ہے جو ہر دن مدرس ڈے اس کے لیے۔ ایک بہت پیارا جملہ کسی نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں میرے والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے فوراً بعد کیا کرتے، اس لیے کہ وہ جو رابطہ ہوتا ہے گھر میں رہنے کا کٹ جاتا ہے، فوراً ایک بہت بڑا پوسٹر بنا کے والد صاحب کا گھر میں لگا دیتے ہیں۔ شروعات کے 8 دن 10 دن تک شاید گھر میں اندر آتے ہوئے بابا کو دیکھ کے فاتحہ پڑھ لیا، باہر جاتے ہوئے بابا کو، اس کے بعد آتے جاتے اتنی عادت ہو جائے گی، فوٹو لٹکی پڑی رہ جائے گی، نہ اس طرف دھیان ہے نہ خیال ہے۔ تو کسی حکیم نے بہت اچھا جملہ کہا کہ دیوار پر 1 میٹر فوٹو لگانے کے بجائے دل میں 1 سینٹی میٹر رکھے کافی۔ دیوار پر 1 میٹر لگانے سے بہتر یہ ہے کہ دل میں 1 سینٹی میٹر رکھے۔ دل میں 1 سینٹی میٹر آ جائے، چلتے پھرتے بھی یاد کرتے رہیں گے، ورنہ دیوار پہ لگے رہے۔ کتنے فوٹوز ہیں دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں جس کی طرف ہم خیال بھی نہیں کرتے۔ تو وہی حدیث کہ مومن کو خوش کرنا اس کے ایمان کی وجہ سے رسول اللہ کی عزت ہے۔ رسول کو خوش کرتا ہے اس سے خدا خوش، جس سے خدا خوش کرتا تھا الٹا، جس نے مومن کو ناراض کیا اس نے رسول کی ہدایتوں کا، رسول کے مقام کا لحاظ نہیں کیا۔ ٹھیک، جس نے رسول کے مقام کا اور ان کی ہدایتوں کا لحاظ نہ کرے خدا اس سے ناراض۔ جس انسان سے خدا ناراض ہو جائے تو اس کو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی ایمان کی عزت کرنا حقیقت میں رسول کی عزت اور خدا کے سامنے اپنے اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ ایک حدیث ہے، ان حدیثوں میں نہیں ہے، وہ حدیث یہ ہے کیا، ایک انسان ایک مومن دوسرے مومن کو اس کے خاندان کی وجہ سے یا اس کے پیسے کی وجہ سے سلام کرے تو فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی آ گیا، مومن بھی ہے مالدار بھی ہے، سلام کرنے والے کا خیال اگر اس کی دولت کی وجہ سے سلام کر رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس لیے کہ تم نے ایمان کو دولت کو ایمان سے بڑھا دیا، جبکہ ایمان کی طاقت دولت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اسی جگہ پر ایمان کی وجہ سے سلام کرے، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، تو خدا کی فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ ہمیں
انسان کے ایمان کو دیکھتا ہے اور انسان کے جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو. دوسری حدیث ہے چھٹے امام سے، اپنے مومن بھائی کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال ہے. اعمال میں سے ہے مثال کے طور پر کسی بھوکے مومن کا پیٹ بھرنا، یا کسی مومن بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، یا کسی مومن بھائی کے قرض کو ادا کرنا. کیوں؟ پہلے حدیث کا تقریباً وضاحت ہے یہ، مومن کو خوش کر دیں گے تو رسول خوش. تو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے. لیکن پھر یہی پر کسی مومن کو، دولت مند مومن کو اس کے ایمان دولت کی وجہ سے سلام کریں تو اچھا کام نہیں ہے. کسی غریب مومن کو اس کے غریبی دیکھ کر مدد کرنے کی اچھی چیز نہیں ہے. مومن غریب کو یہ ذہن میں لائے کہ ایمان آدمی کا ہے، مومن ہے، لیکن اس کی مالی حالت صحیح نہیں ہے. یہ سوچ کر کہ ہم نے ایمان کی وجہ سے نہیں، اس کی غریبی کی وجہ سے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ دینی کام نہیں ہے، یہ انسانیت کا کام ہے. تو اچھی چیز ہے یہ بھی. جیسے مولا کائنات نے جناب مالک اشتر سے کہا تھا کہ مالک جب آپ مصر جاؤ کسی بھی انسان کو بے وجہ آپ اذیت نہ پہنچاؤ، کسی بھی انسان کو، ہر انسان کی قدر کرو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. پھر امام نے فرمایا اگر مسلمان ہے تو تمہارا دین بھائی ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو انسانی رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ. تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو، ہر انسان کی عزت کرو. تو یہ ہوتا ہے. تو دوسری حدیث میں امام نے فرمایا کہ مومن اپنے مومن بھائی کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل میں سے ہے. اس کا قرض آ گیا ہے اگر اس کا ہم قرض ادا کر سکتے ہیں قرض ادا کریں. اگر بھوکا ہے تو اس کو سیر کریں. جو مثال دی گئی، اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی ہم سے دور ہو سکتی ہے تو اس پریشانی دور ہو. تیسری حدیث جو امام نے فرمایا چھٹے امام، جو کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتا ہو اور اس کی مدد نہ کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا. پہلے حدیث کا دوسرا معنی ہے. لیکن مومن پریشان ہے، اس کی پریشانی کو ہم دور کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے. ایک مومن بھوکا ہے، اس کو ہم کھانا دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. تو ہم نے پھر مومن کی ایمان کی عزت کہاں کی؟ ہم نے مومن کی عزت نہیں کی. مومن کی عزت نہیں کریں گے تو رسول ناراض، رسول ناراض تو خدا ناراض، خدا ناراض تو دنیا بھی گئی، آدمی کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ اس کے ساتھ. چوتھی حدیث امام کی ہے، چھٹے امام کی، مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ نماز شب ادا کرے، اور مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگوں کا اذیت نہ کرے. شرف اور عزت وہ چیزیں ہیں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں. آدمی کا وقار، آدمی کا بھرم یہ ہے کہ انسان نماز شب ادا کرے. اگر کوئی مومن نماز شب ادا کرتا ہے تو اس کی عزت اور اس کا شرف زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی عزت یہ ہے کہ دوسروں کو اذیت نہ دے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا اس کی عزت ہے. ہر آدمی اس کو عزت کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے نماز شب کے بارے میں یہ جو حدیث ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو نماز شب کی توفیق جنہیں ہیں، جنہیں نماز شب کی توفیق نہیں ہے. ایک راستہ ہے یہ عزت پانے کا. اس لیے یہ چیز مثال کے طور پر ہم عرض کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں اللہ کی توفیقات باقی رہے. اللہ ہمیں بھی توفیق ادا کرے کہ جو ہے نماز شب جب بھی فرصت میں انجام دیتے رہے. ہم اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے دو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ایک، جیسے کوئی بھی مہمان مولانا یہاں پر آتے ہیں تو ایک مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد السلام علیکم بول کے ملاقات ہوتی ہے. کچھ ملاقات ان کے کمرے میں جا کے ہوتی ہے. تو جو گفتگو یہاں پہ اور وہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں نہیں پوچھی جا سکتی، وہاں پوچھی جا سکتی ہیں. وہاں پر ایک نزدیکی رابطہ ہوتا ہے اندر. تو نماز شب جو ہے خدا کا VIP کی ملاقات ہے. یہ ظہر اثر کی نماز جنرل ملاقات ہے. ظہر اثر کی نماز میں جو چاہے وہ آ جائے گا، لیکن اللہ سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز شب VIP ملاقات اگر اللہ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو مجلسوں میں عام ملاقات میں نہیں
महाराज इस्लाम कहते हैं कि आदमी ऊंचे दर्जात को बगैर नमाज शब के हासिल करना चाहता हो तो क्या करो। जब ये भी मुलाकात नहीं होगी तो फिर वो स्पेशल खोटे जो है वो निकलने वाले नहीं है जनरल मीटिंग्स में, उसके लिए अलग से मुलाकात करनी पड़ेगी। तो नमाज शब के लिए हो सकता है कि आदमी 11 रकात नमाज पढ़ना चाहे तो 11 की वक्त नहीं है तो 4 का वक्त नहीं है तो 2। रात में आदत ऐसी है आदमी के सो जाए तो सुबह की नमाज तक नहीं उठता, सोने से पहले या सोने से पहले भी थका हुआ है, दिन के किसी मौके पे नमाज शब के लिए जो है उस नियत से, जब रात में पढ़ रहे हैं तो नमाज शब की नियत से पढ़े, जब दिन में पढ़ रहे हैं तो एक नियत है हमारे यहाँ, नियत है रजा मतलब उम्मीद की नियत, उम्मीद करते हुए कि इंशाअल्लाह ये नमाज मेरी अल्लाह नमाज शब की जगह पर कबूल कर देगा, इस नियत से पढ़े। और एक चीज भी जो मैं आपकी खिदमत में आखिर खुद इस बात पर मैं अमल करता हूँ, आप हज़रात के लिए भी ये एक मशवरा आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। 11 रकात जी 11 रकात वो पढ़ने का तरीका बोलो। 2 रकात करके पढ़ते हैं सुबह की नमाज की तरह, 8 रकात सुबह की नमाज की तरह 2 रकात करके पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज, ये 8 रकात की नियत होती है नमाज शब। 2 रकात उसके बाद जो पढ़ते हैं वो भी सुबह की नमाज की तरह है, लेकिन उसमें कुनूत नहीं पढ़ना है। 8 रकात में कुनूत पढ़ना है। दूसरे आखिर की जो 9 और 10 रकात जो होते हैं उसमें कुनूत नहीं पढ़ना है, उस नमाज की नियत होती है नमाज शब। नमाज शब उसके बाद 1 रकात नमाज पढ़ना है, इसको कहते हैं नमाज वितर। नमाज शब, नमाज शफा, नमाज वितर। जी मास्क काट के बोलो, मास्क काट के बोलो। एक रकात पढ़ सकते हैं, अगर 10 करना चाहें तो 1 रकात भी करें तो काफी है। 11 का वक्त है तो 11, अगर 1 रकात भी पढ़ना चाहें 10 छोड़ के तो भी पढ़ सकते हैं। नमाज मुस्तहब नमाजों में कंडीशन ज्यादा फॉलो हमें करना ही है बोल के नहीं है, जितना हमारे ताकत हो सकी उतनी। शायद और प्यारी मिसाल आपको मुस्लिम खिलाती लगी है, आपकी खिदमत में यहाँ प्रयास करें। अगर आप मुखातिब जिलान उठाएं किताबों, मुखातिब दुआओं की किताब, हफ्ते के दिन की दुआ, इतवार के दिन की दुआ, पीर के दिन की दुआ, मंगल के दिन की दुआ, हफ्ते के दिन की ज़ियारत, इतवार के दिन की ज़ियारत, पीर के दिन की ज़ियारत, मंगल के दिन की ज़ियारत, हफ्ते के 7 दिनों की ज़ियारत, रजब की दुआ, शाबान की दुआ, रमजान की दुआ, शव्वाल की दुआ, रबीउल अव्वल की दुआ, फिर उसके बाद पहले घंटे की दुआ, दूसरे घंटे की दुआ, 24 घंटों की दुआ, हर दिन 24 घंटों की दुआ है, हफ्ते में 7 दिन की दुआ है, 7 दिन की ज़ियारत है। तो किसी ने आया तो मुझसे फिर आके से पूछा कि पापा इतनी दुआएं, इतनी ज़ियारत है, सुबह लेके बैठे तो शाम तक से दुआएं करके तो हम खाएंगे क्या, काम करेंगे क्या? तो क्या ये सब जो दुआएं आई हैं तो किस तरह से इन दुआओं को हम पढ़ें? तो उन्होंने एक मिसाल दी, अजल मोहसिन कराती की एक खूबी ये है कि मिसाल बहुत प्यारी मिसालें देते हैं और बड़े बड़े सवालों को एक छोटी सी मिसाल में वो आसान समझाते हैं। वो कहते हैं आपने मेडिकल दिए, तो उन्होंने कहा हाँ, मेडिकल में किस दर्द की दवा है? हर दर्द की दवा है। तो क्या हर दर्द की दवा है मतलब पूरे मेडिकल के खिलाफ खा लेंगे? मेडिकल में हर दर्द की दवा है, आपको जो दर्द है वो लेके आए दवा वहां से। मफादी भी मेडिकल है, जो आपको दर्द है, जो आपको फुर्सत है, हफ्ते के इतवार के दिन आप फ्री हैं, घर में इतवार की ज़ियारत भी पढ़ लें, इतवार की दुआ भी पढ़ लें, पीर के दिन जॉब पे जा रहे हैं, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं तो छोड़ दें, पीर के जिस दिन फुर्सत है आपको मेडिकल की तरह आई है, जरूरत के वक्त और जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लें। सर दर्द की दवा है, पेट दुआ है, पेट दर्द की दुआ है, सर दर्द हो रहा है तो बोले मफादी को सर दर्द दुआ पढ़ ले। तो ये जरूरत के वक्त सारी दुआएं जो लिखी है ताकि इंसान किसी वक्त में जिक्र खुदा से खाली ना हो। कोई आदमी कहे कि इस टाइम पे मैं दुआ महसूस पढ़ना चाह रहा था, मेरे लिए दुआ नहीं थी, ऐसा उसको कहने का मौका ना मिले। तो नमाज शब इंसान की इज्जत और दूसरों का अजियत ना पहुंचाना, यह भी इंसान की इज्जत है। लेकिन माशरे में दो लोगों की इज्जत बहुत ही दिल से की जाती है। कुछ लोगों की इज्जत ज़बानी होती है, कुछ लोगों की इज्जत दिखावे की होती है। पॉलिटिकल्स की जो लीडर्स की इज्जत होती है वो इलेक्शन और उनके ओहदे तक है, ओहदा गया
ٹھیک، ہاں اسی عہدے کے درمیان اگر انہوں نے خدمت کر دی، عہدے کی عزت ختم ہو جائے گی، خدمت کی عزت باقی رہ جائے گی. اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دو جو عزتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ دوسروں کو اگر فائدہ پہنچا سکتا تو فائدہ پہنچائے، اگر فائدہ نہیں پہنچا تو کم از کم نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے. تکلیف نہ دینے والوں کی بھی دل سے عزت کی جاتی ہے اور فائدہ پہنچانے والوں کی بھی دل سے عزت کی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر کسی کو تکلیف پہنچا دے یا فائدہ دے سکتا ہے فائدہ نہ دے تو آدمی دل سے گر گیا تو پھر دوبارہ اس کو وہ مقام پہ لانا ایک محال کام ہے، ایک مشکل کام ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، امام نے بتایا کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے تو خود معاشرے میں ہماری عزت ہوگی، خود معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہوگا، عزت کی جائے گی. چھٹی حدیث جو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یقیناً روئے زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے موجود ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگ قیامت کے دن عذاب سے حفظ و امان میں رہیں گے. اللہ کا نظام ہے کہ کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں کی مدد کرواتا ہے، کچھ انتظام خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ امام کا وعدہ ہے. امام کرے کہ تم مدد کرو یا نہ کرو، تم اگر مدد نہیں کر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر تم مدد کر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ اگر میں مدد نہیں کروں گا تو پھر کوئی نہیں کر پائے گا. یہ کبھی ذہن میں خیال نہ لاؤ. اللہ کے روئے زمین پر ہر وقت کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو بندوں کی مدد کرتے رہیں گے. ایسے بندے اللہ کا عذاب جو قیامت میں ہوگا اس سے بچ جائیں گے. یہ پہلی حدیث کا نتیجہ ہے. مومن کی مدد کریں گے تو رسول خوش، اللہ خوش، تو پھر وہ عذاب جس سے اللہ خوش ہو جائے تو اس کا عذاب نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ریئل لائف میں ہوا ہے. بنگلور میں ماہ رمضان میں قرآن خوانی کا پروگرام ہو رہا تھا کہ کیسے اللہ مدد کرتا ہے لوگوں سے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایسے بھی ہوگا. بنگلور میں قرآن خوانی کا پروگرام ہو رہا تھا تو قرآن خوانی کے ایگزام کے بعد انعامات تقسیم کرنے کے لیے جو پہلا انعام تھا ان کو گیس اسٹوو دینے کا پلان کیا. 1,000 روپے کا گیس اسٹوو پہلا انعام. 10 لوگ پہلا انعام دیے ہوئے تھے تو 10 گیس اسٹوو کی ضرورت تھی. بنگلور کا جو سٹی مارکیٹ ایریا ہے جہاں پر ہول سیل میں یہ چیزیں ملتی ہیں وہاں پر گئے ادارے والے. جانے کے بعد انہوں نے کہا 10 گیس اسٹوو چاہیے ہمیں، ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ دے دیں. تو 1200 روپے میں فائنل کر کے 10 گیس اسٹوو لے رہے تھے. تو دکان والوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو کیچ کرنے کے لیے 2-3 سوال کرتے ہیں کہ 10 گیس اسٹوو لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیا آپ کی بھی دکان ہے؟ میرے کسٹمر میں کیا آپ کو ڈسکاؤنٹ سے ہمیشہ میں سپلائی دوں گا آپ کو، تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہنچاؤں گا. دکان والے کسٹمر کیچ کرنے کے لیے اس کام کرتے ہیں. تو دکان والے نے سوال کیا کہ 10 گیس اسٹوو جو آپ لے کے جا رہے ہیں کیا آپ کی دکان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری دکان نہیں ہے، ہم ایک ادارے سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں قرآن کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے انعامات تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو دکان والا غیر مسلمان تھا، گاندھی نام تھا اس کا، تو اس نے کہا اچھا آپ اپنی دینی کتاب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بچوں کو پڑھا کے اس کا ایگزام دے کے شوق دلانے کے لیے انعام بھی دیتے آپ بچوں کو؟ کہا ہاں. تو میری طرف سے 500 آپ کو گفٹ، 500 کے پیسے میں نہیں دوں گا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے. 700 کے پیسے آپ کی دین کی آپ کی عزت کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگا. تو 500 کی مدد کہاں سے کروا دی اللہ نے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا کیسے کام لیتا ہے انسان سے. آپ کسی کو دے کر یہ نہ سوچ دیں کہ اگر میں نہ دیتا تو کون ہوتا، اگر نہ دے تو یہ نہ سوچے کہ میں نہیں ہوتا تو کون دے گا. ایسے ایسے آ جائیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے. تو یہ امام 7ویں امام کی حدیث ہے کہ روئے زمین پر ہر وقت اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں. ایسے بندوں سے اللہ خوش رہتا ہے اور ان کو عذاب جہنم سے حفظ و امان عطا کرتا ہے. چھٹی حدیث ہے رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، ان دو نیکیوں سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جن برائیوں سے بدتر کوئی برائی نہیں، دو برائیاں ایسی ہیں ان دونوں کا الٹا، اللہ پر ایمان کا الٹا ہے اللہ کا شریک قرار دینا، اور بندوں کو فائدہ پہنچانے کا الٹا ہے بندوں کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ بندوں کو نقصان پہنچانے سے بدتر کام کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا شریک قرار دینے سے بدتر عمل کوئی نہیں۔ اللہ پر ایمان سے بہتر اور اللہ بندوں کو فائدہ پہنچانے سے بہتر کام کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پر ایمان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، پایا ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو آدمی کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، بھائی کے ساتھ برتاؤ، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ جتنا ایمان اللہ پر مضبوط رہے گا انسان کا، اتنا زیادہ دوسرے تیسرے کام بھی جو ہے مضبوط رہیں گے۔ اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، قرآن کریم میں جہاں پر اللہ نے کہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو نماز اوپر سے رابطہ ہے، زکات نیچے سے رابطہ ہے۔ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک آسمان کی طرف ہوتا ہے، ایک سرا اوپر ایک سرا نیچے۔ اوپر کا سرا ایمان سے ہم اگر اس کو مضبوط سے باندھ دیں تو دلیل کیا بتائیں کہ ہم نے اس سرے کو پکڑ لیا ہے، تو بندوں کی مدد، بندوں کا خیال رکھتے ہوئے آدمی رسی کو تھام کے بتائے کہ اس رسی سے جڑا ہوا ہوں ہے۔ تو ایک رخ اپنے ایمان کا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا رخ مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کیا، حدیث پڑھی ہے، کیا مجھے ایسی چیز تعلیم، آپ مجھے ایسی چیز تعلیم دیجیے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں دنیا داری سے نجات دے، اور تم پر واجب ہے کہ شکر ادا کرو کیونکہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو کیونکہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے کب تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اور خبردار کبھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یقیناً جس پر ظلم کیا جائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارا ظلم کرنا اس میں صرف اور صرف تمہارا خود نقصان ہے، اور دھوکہ اور مکاری سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی دھوکہ اور مکاری کرے گا نقصان تو دھوکہ دینے والے شخص کا ہوگا۔ اس حدیث میں ایک شخص نے آ کر رسول خدا سے نصیحت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی چیز بتائیں جس سے میرا فائدہ، اللہ مجھے فائدہ پہنچائے۔ 3 یا 4 چیزیں ہیں اس میں جس کی طرف رسول خدا نے توجہ دلائی۔ پہلا، موت کو زیادہ یاد کرو۔ ٹھیک ہے، موت کے بارے میں روایت میں کہ الموت عازم اللذات، ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنے والی چیز کا نام ہے موت۔ آدمی اگر چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں بریک بھی رکھے تو بریک موت کی تمنا ہے، موت کی کو یاد رکھنا ہے۔ جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ آدمی ہمیشہ ایسے کام جو کام خدا کو پسند نہیں ہے ان کاموں کو کرنے سے بچتا ہے۔ ایک حکیم سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ جناب میں برے کاموں کو چھوڑ کے اچھے کاموں کو شروع کرنا چاہتا ہوں، کس تاریخ سے شروع کروں؟ ایک ڈیٹ بتائیں آپ مجھے تاکہ اس سے میں اپنے نئی زندگی کا سفر شروع کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ موت سے 1 دن پہلے سے شروع کروں، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے کہا جناب کیا معلوم موت کب آئے گی؟ تو کہا کہ ڈیٹ پوچھ رہے ہو، جب موت کا ٹائم نہیں معلوم تو تم کس تاریخ سے مانا کیا ہے اس کا؟ تو جس دن تمہیں گارنٹی ہے کہ کس دن تم مرو گے 1 دن پہلے سے شروع کرو۔ تو ہماری گارنٹی نہیں ہے، تو آپ بھی اس بات کو کچھ ایسی چیزیں حدیث میں ہیں، ایقن الشیء، سب سے یقینی چیز دنیا میں جس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی؟
ابھی آ جائے کسی کو بولے ڈر جائیں گے، کہتے ہیں مولانا بڈھے والے بازار میں تو ابھی نہیں، انشاءاللہ بڑے حیات دے اللہ سب کو، لیکن موت کا کوئی ٹائم انکار نہیں کر سکتا موت۔ پھر رسول نے حدیث میں آگے فرمایا لیکن سب سے زیادہ شک کی نگاہ سے جس چیز کو انسان دیکھتا ہے وہ موت، سب سے یقینی شاید موت ہے، لیکن سب سے زیادہ شک کی نگاہ سے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ موت ہے۔ ہمارے یہاں ساؤتھ انڈین کلچر میں ہماری طرف تو کہتے پتا نہیں یہاں استعمال ہوتا ہے نہیں، بچے بچے لڑنے لگا کر اماں مر جائے، تیری اماں مر جائے، ایسے جو ہے بچے تو بچے بچے لڑ لیتے ہیں، تیری اماں مر جائے، تیری اماں مر جائے۔ تو اگر ہمارے کہنے سے مرنا ہوگا تو آزادی دنیا خالی ہو گئی ہوتی ہے، آج ہمارے کہنے سے مرنا ہوگا تو موت کا ٹائم فکس ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو اگر موت کو ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں کریں گے، یہ ذہن میں رہے کہ شاید کل شام میں آج دوپہر میں کب کیا ہو جائے گی معلوم، تو آدمی کے لیے پھر جب آدھے گھنٹے کے بعد ایک منٹ کے بعد آدمی کے مرنے کا امکان ہے تو پھر جو غلط تصورات آ رہے ہیں انسان کے ذہن میں ان کو روک دے گا آدمی، ان کو آدمی روک سکتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے کام ہیں جن چیزوں کا وقت بتایا نہیں گیا ہے۔ آج ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جوانی میں مسجدوں سے عبادتوں سے دور رہتے ہیں، جب ان سے پوچھیں تو بچوں کی شادیوں کے بعد تھوڑا سا گھر وار بنانے کے بعد ہم آئیں گے تو ہم مسجد اور مجلسوں کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ امام سے پوچھا گیا کہ کیوں قیامت کا وقت معین نہیں کیا گیا، امام کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا گیا، ہماری موت کا وقت معین نہیں کیا گیا، تو امام نے بتایا تاکہ انسان ہر لمحہ تیار رہے۔ بچوں کے جو امتحان ہوتے ہیں، امتحان کا ڈیٹ مشخص ہوتا ہے کہ اپریل میں ایگزام ہوتے ہیں، اپریل میں ایگزامس کا ڈیٹ جب معین ہو گیا، دسمبر جنوری میں کیا حالت ہوتی ہے ہماری، کتاب ایک طرف ہم ایک طرف، مارچ سے کتابیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں، کیوں اب اپریل میں کیا کرنا ہم کو ایگزام دینا ہے۔ جب ایگزام کا ٹائم نزدیک آتا ہے تو اس وقت ہم تیاری شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسکول یہ پلان اپنے اسکول کا سسٹم یہ بنا دے کہ ایگزام کا ڈیٹ فکس نہیں، جب نوٹس لگ جائے اسی دن ایگزام، تو کیا بچے دوسرے کمرے میں رکھیں گے کتابوں کا، ہمیشہ ہاتھ میں رہیں گے کتابیں، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کب نوٹس لگ جائے۔ تو جب ہماری موت کی نوٹس جب کبھی بھی آ سکتی ہے تو پھر ہمیں ایگزام کے لیے کیا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام کا ضرور اس کے جمعہ ہو جائے، آج جمعہ کا شام میں بھی باقی ہے، امام آ جائے، کیا بھروسہ، وقت معین نہیں ہے، وقت مشخص نہیں ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو آدمی دوسری چیز جو میں صاحب نے بتائی، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شکر کا ایک لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ سجدے کے سر رکھ کے شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ کہیے، یا دو رکعت نماز شکر پڑھنی ہے، یہ زبانی شکر ہے، اس کو شکر نہیں کہتے۔ زبانی شکر زبان کے حد تک رہے گا، شکر کا ریل معنی، واقعی معنی یہ ہے جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ شکر کا مطلب نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ پانی یہاں پر ہے، رکھا گیا ہے پینے کے لیے، اس کو پینے کے لیے شکر ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پھینک دینا کفر ہے۔ اب میں اس پانی کو لا کے رکھے میں باہر پھینک کے بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو کہیں گے کیا دماغ صحیح آدمی کا یہ پانی کو پھینک دے، یا مجھے کوئی آدمی ایک کتاب دے گفٹ مولانا صاحب اس کتاب کو رکھ لیں گے پھاڑ دے بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ پانی کا پینا شکر ہے، کتاب کا پڑھنا شکر ہے، زندگی کا صحیح استعمال کرنا شکر ہے۔ تو سجدے میں سر رکھ کے بولنا بھی چاہیے اور کر کے صحیح راستے پہ۔ تو میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ اگر صحیح استعمال کریں، مثال کے طور پہ یہ پانی یہاں پر ہے لیکن کس طرح سے قیمت ہماری زیادہ ہوگی۔ میں اس پورے پانی کو پی لوں، پانی ختم ہو جائے تو بچوں میں سے کسی سے کہوں گے تھوڑا پانی لے کے آئیں، جا کے لے کے آئیں گے، لے کے آئیں گے۔ ایک مرتبہ میں باہر پھینک کے تھوڑا پانی لے کے آؤں، ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ لے کے آ جائیں گے، پہلی مرتبہ شاید کچھ
گندا ہو گیا اس لیے انہوں نے بتایا میں نے پھینک دیا. دوسری مرتبہ دوبارہ پھینک کے پانی لے جاؤ تو آپ جائیں گے پھر واپس لے آئیں گے. تو اب یہاں پر کیوں مجھے پانی نہیں مل رہا ہے؟ غلطی میری ہے یا دینے والے کی ہے؟ میں نے شکر نہیں کیا تو آپ نے پانی نہیں دیا. اگر ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں, اللہ سے کہ اللہ اور دے تو اللہ دے گا. پانی پی کر اللہ سے کہ پانی دے دے تو دے دے گا. ہم پانی کو پی کر گئے زندگی کو غلط راستوں میں استعمال کر کے ہم کہیں کہ ہماری زندگی میں برکت دے, اللہ نہیں دے. شکر کا معنی یہ ہے کہ صحیح استعمال کرنا. زندگی ہمیں ملی ہے, زندگی کا صحیح استعمال کرنا. کوئی نعمت زندگی میں ہمیں عطا ہوئی ہے, اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا شکر ہے. تو شکر کریں گے تو تبھی ہے کہ جس انسان کی زندگی میں شکر زیادہ ہے, یعنی استعمال صحیح زیادہ کر رہا ہے, تو اس کو عطا بھی کیا جائے گا. بڑے مثال میں آپ کی خدمت کر سکیں گے, بہتر سمجھیں. آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ آپ کے پاس آیا اور کہے کہ بابا 50 روپے, باپ نے دے دیا 50 روپے. بچہ گیا ایک بک اور ایک پین لے کر کے بیگ میں رکھا, باپ نے دیکھ لیا کہ بچے کے 50 روپے میں جا کے کاغذ اور قلم کی لائٹس پوری ہوئی. دوسرے دن آ کے کہیں بابا 50 روپے لے, پھر جائے بچہ اپنے ٹیوشن فیس پے کر دے, یا ایک آدمی لے کے کھائے, باپ دے کے تیسرے دن دے گا. لیکن پہلے دن باپ نے 50 روپے دیے, دیکھا کہ کئی چھپے سے پھٹ پی رہا ہے. دوسرے دن آ کے کہ بابا 50 روپے, چل نکل یہاں سے. تو اب باپ جو نہیں دے رہا ہے, مشکل کہاں سے ہے؟ بچے نے اس 50 کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر اس کا صحیح استعمال کر کے باپ کا شکر کیا ہوتا اور 50 تیار ہوئے, 50 کے ساتھ ساتھ کبھی 100 بھی ہو جاتا تھا, اوکے, کبھی 150 بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ اس سے کہ صحیح استعمال کرنے والے کو دینے کے لیے آدمی چاہتا نہیں ہے. تو خدا بھی کہہ رہا ہے, بس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں شکر زیادہ کرو. یعنی جو نعمت تمہیں مل رہی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرو, تو خدا کے عالم میں تمہیں کیا کرے گا؟ تمہاری نعمتوں کو اضافہ کرے. تیسری چیز جو پہلے اسلام نے بتایا, زیادہ دعا کی عادت ہو, اس لیے کہ معلوم کہ کون سی دعا کب قبول ہوتی ہے, کون سی دعا کب قبول ہوتی ہے. ہر لمحہ چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہنے میں آدمی کو, ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی دعا کب لگ جائے گی کوئی خبر نہیں ہے. ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں ہمارے یہاں, شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ. وہ اپنے کمرے سے اٹھ کے ایک عام آدمی کے گھر میں گئے. گھر میں جانے کے بعد ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کی احوال پوچھا, ان کا خیال پوچھا. سارے لوگ تعجب کرنے لگے کہ ایک غریب گھر کے اندر شیخ انصاری, نہ وہ علم رکھتا ہے, نہ کوئی زیادہ مشہور آدمی ہے, کیوں اس کے گھر چلے گئے. جب شیخ انصاری سے پوچھا گیا تو شیخ انصاری نے کہا کہ رات میں نماز شب پڑھنے کے لیے امام علی کے روزے میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا, تو اس گھر میں ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز شب پڑھ رہا ہے. نماز شب کے قنوت میں 40 مؤمنین کا نام لینا ہوتا ہے, اردو کا یا زندوں کا, مجھے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. جب میں گزر رہا تھا تو اس نے ہاتھوں کو نماز شب میں میرا نام لیا. اس دن مجھے کچھ ایسے الطاف نصیب ہوئے جس کا میں تصور بھی نہیں کر رہا تھا. مجھے پتا چل گیا اسی مومنٹ کی بات تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہنچا. کب کس کی دعا کس کے آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ ایسی زندگی کرنا چاہیے کہ دوسروں کی دعا نہ چاہتے ہوئے دیتا رہے, نہ چاہتے ہوئے دیتا رہے. اب یہ بات خود ہم بھی اپنے لیے دعاؤں کو طلب کرتے رہے. کچھ موقع ہوتے ہیں, کل کی مجلس میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ, اگر کل آج اور ان مجالس میں بھی موقع ملے تو عرض کریں گے, تھوڑا زیادہ ہوں گے. 2-3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں میں کل کی مجلس میں چاہ رہے تھے کہیں لیکن وقت کم تھا. 2-3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں میں دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے پورا ماحول تیار ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ اس موقع کو ہاتھ سے کماتے ہیں. ایک موقع جب کوئی انسان حج اور زیارت کو جاتا ہے, جیسے ہی حج ختم کر کے وہ اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے, اس کے دعاؤں کے قبول ہونے کے 100% ماحول تیار.
اب وہ جو بھی دعا کرے حج سے واپس آنے والا اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس موقع کو کیسے گوا دیتے ہیں؟ حج کو گئے تو پورا خیال چھوڑ دیتے ہیں. جب حج ہی میں ہمارا خیال نہیں ہے تو آنے کے بعد جو لے کے آنے ہیں اس کو کیسے تحصیل کریں؟ تو جو موقع دعا کی قبولیت کا ہے ہم لوگ آسانی سے گوا دیتے ہیں. اور ایک موقع جو بتایا گیا ہے جب کوئی ماں بچے کی ولادت ہو رہی ہو کسی گھر میں تو ولادت کا جو عرصہ ہوتا ہے بچے کی ولادت کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت پورا ماحول تیار ہوتا ہے دونوں کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں اس موقع کو بیٹا ہوگا یا بیٹی لڑکا ہے یا لڑکی اس ٹینشن میں پورا موقع بنا دیتے. اب ہمارا ٹینشن لینے سے وہ چیز جو اللہ نے بنا دی ہے تبدیل کو ہونے والی نہیں ہے. ان موقعوں کو ہم ہاتھوں سے کیا کر دیتے ہیں؟ گنوا دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کوئی موقع یہ جو گولڈن اپارچونٹی ہے یہ سنہرے موقع ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر موقع میں انسان کو دعا کرتے رہنا. اور ایک آپ نے بتایا السلام نے دوسروں پر ظلم نہ کرو. دوسروں اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور اللہ اس کو خوش نہیں ہوگا. 8ویں حدیث وہ شخص ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے قدم پر قدم رکھنے والا. شیعہ کا معنی ہے قدم پر قدم رکھنے والا. شاید آپ حضرات نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور یزیدی لشکر کو خطاب کر کے کہا تھا یا شیعہ کا اعلیٰ ابو سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں. یزیدی فوج کو امام حسین کا خطاب ہے یا شیعہ کا اعلیٰ ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. مطلب کیا؟ ابو سفیان کے قدم پر قدم. ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ شیعہ نے علی، شیعہ نے حیدر کرار یعنی علی کے قدم پر قدم رکھنے والے. علی وہ ہیں جو حیوانات، بلکہ امام علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے اگر مجھے کوئی انسان کہے ایک چونٹی جو اپنے سوراخ کی طرف گیہوں کا دانہ لے جا رہی ہے بغیر مجھے تکلیف پہنچائے، مجھے تکلیف نہیں دے رہی ہو، اپنے پاس آرام سے چل رہی ہے، اگر مجھے علی کو کوئی آفر کرے کہ پوری دنیا کو سونے سے بھر کے دے دیں گے وہ چونٹی کے منہ سے گیہوں کا دانہ نکال دیں، تو مولا کہنا چاہے کہ پورے سونے کو ٹکرا کے یہ ظلم نہیں ہو. چونٹی کے منہ سے دانہ نکالنا دنیا کی دولت اور دنیا کو سونے کے برابر کر کے بھی دینا مجھے اتنا بھی ظلم گوارا نہیں ہے. اگر ہم شیعہ میں علی ہیں تو نہ اپنے اوپر ظلم کریں نہ دوسرے اوپر ظلم کریں. تو صاف بات ہے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی وضاحت کرنا چاہیے. وہ شخص ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں پر ظلم کرے. اس لیے ہمارے قدم پہ قدم کر رکھا ہے. ہم نے ظلم نہیں کیا، ظلم کرنے والا کسی اور کے قدم پہ قدم رکھ رہا ہے، ہمارے قدم پہ قدم کا رکھ رہا ہے. 8ویں امام کی زیارت کا ایک واقعہ ہے کہ 8ویں امام کی زیارت کو ایک شخص گیا. جانے کے بعد مشہد کے اندر شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس نے غلط کام کر دیا. ایک نامہ احمد پر نگاہ کر دی اس نے. اب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو پہنچا. زیارت کر کے جب واپس آیا تو اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام رضا کی خدمت پر پہنچا ہے اور برچی لے کے وہاں پر حملہ کر رہا ہے. تو یہ خواب سے چونک کے اٹھ گیا ہے کہ کیا خواب دیکھ رہا ہوں میں. جب علماء کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ مشہد کے اطراف کوئی گناہ انجام دیا آپ نے. کہا کہ نہ چاہتے ہوئے غفلت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلطی ہو گئی. امام کے چاہنے والے ہوتے ہوئے گناہ کرنا ایسے ہوتا ہے. تم اب امام کی زیارت کے لیے بھی جا رہے ہو اور ایسا بھی کام کر رہے ہو جو امام کو پسند نہیں. تو یہ تو شیعہ نہیں رہنا. تو شیعہ وہ ہوا کہ امام کے قدم پر قدم رکھے. اسی لیے شاید میں اپنے آپ کو شیعہ کا حکم دلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے آپ کو شیعہ کا حکم کبھی بھی ضرورت نہیں کر سکتا. دعائے حدیث کے سامنے شاید ہم جیسوں کا خیال کرتے ہوئے یہ بھی رکھا گیا ہے جب من شیعتنا اور محبت
محب تو کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو. شیعہ بہت بڑا مقام ہے. شیعہ قدم پر قدم رکھنے والا ہے، انہیں ہم جیسے جو اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں. کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمارے سے ہو جاتی ہیں، لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے پھر بعض میں غلطی کا تصور نہ ہو. ایک شخص نے آ کے چوتھے امام کے گھر آیا، امام کو خبر ہوئی کہ بندہ آیا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو امام دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھولا، کہا کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. کہا کہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. اگر تم شیعہ ہو تو کیا تم سلمان ابوذر اور مقداد کے برابر ہو گئے؟ کیا اس کوالٹی کے ہو تو کہتے ہو شیعہ ہو؟ کہا نہیں، میں اس کوالٹی کا نہیں ہوں. کہا کہ کہہ کر اپنے آپ کو گناہگار نہ بناؤ، محب کرو. شیعہ بہت بڑا درجہ. یہ الگ مسئلہ ہے. آج شیعہ جو امام علی رضی اللہ کہنے والوں کو شیعہ کہا جا رہا ہے، اس معنی میں آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ورنہ جو حقیقت ہے جو شیعہ کی، اس معنی میں لے کر آنے کے لیے بہت بڑی ترقی کی ضرورت ہے. یہ جو حدیث ہے یہ اس درجے کی ہے، اس سے نیچے ہم اپنے آپ کو محب کہہ سکتے ہیں. شیعہ کے حقیقی معنی میں ہم اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہے. شیعہ کے مشہور معنی میں ڈھالنا چاہتے ہیں، مشہور ہے دنیا میں جو اہل بیت کا 12 امام کی ولایت کو ماننے والے علی رضی اللہ کہنے والے ہیں، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. صلہ رحم کیا کرو، کم سے کم سلام کے ذریعے ہی صحیح. رشتہ داروں سے ملتے رہو، اپنے خونی رشتہ داروں سے کم از کم ایک سلام کے ذریعے ہی صحیح. اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہمارے یہاں پتہ نہیں انڈیا کیوں ہے یہ ماحول، یہاں پر بھی آپ فضا بہتر جانتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کو جائے تو کم از کم چائے بسکٹ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. تو کبھی کبھی آدمی یہ سوچتے کہ پتہ نہیں گھر میں ہے یا نہیں، میرے جانے کی وجہ سے ان کو چائے پانی کی تکلیف ہو جائے، یہ سوچ کر ہفتے ہفتے ہم نہیں جاتے. تو امام نے فرمایا کہ ملاقاتوں کا اتنا آسان بنا لو کہ آدمی چیزوں کی فکر میں پیچھے نہ جائے. جاؤ بھائی سلام علیکم، بھنجیوں سے ملاقات کرو، بھتیجوں سے ملاقات کرو. جب یہ چائے پانی کی فکر نہ ہو تو آدمی زندہ جا سکتا ہے. چائے پانی کی فکر کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے جب اپنے شہر میں ہوتا ہے، جب باہر سے آئے تو کھانے پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے. تو آپ جا کے کیوں بھائی کو تکلیف دو، کیوں بھائی کو تکلیف دو. شہر آ گئے، نگرام آ گئے، بس پرسنٹ سے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جاؤں گھر تو کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا میرے لیے، پتا نہیں ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ سوچ کر جو واپس چلے جاتے ہیں. امام نے فرمایا آسان کر دو ملاقات کو. سلام علیکم کے حد تک رکھو، پانی پلانے کے حد تک رکھو، تاکہ ملاقاتیں رہیں. اس لیے کہ جتنی زیادہ ملاقاتیں رہیں گی اتنی زیادہ آدمی کے رشتوں میں طاقت رہے گی. جتنی دوریاں ہوں گی اتنی نفرتیں تھوڑے آنے کا گنجائش زیادہ ہو جاتی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے 1 مہینہ ملاقات نہ کرے، 100 چیزیں اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں، 100 چیزیں اس کے دماغ میں. اگر ملاقات کر کے ان چیزوں کو دور نہ کریں، ان غلط فہمیوں کو، تو یہ 2 مہینے کی دوری، 1 مہینے کی دوری، 4 مہینے، 4 مہینے کی دوری، 1 سال، ہمیشہ کے لیے بھائی کیا ہو جاتے ہیں، پھر بچھڑ جاتے ہیں. تو امام نے فرمایا صلہ رحم کرو. صلہ رحم کرنے سے کسی جمعہ کے گزشتہ جمعہ علی پور کی مجلس میں ہم نے دعا کی مناسبت سے مجلس پڑھی تھی، جس میں حدیث یہ تھی کہ خدا چند لوگوں کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں کرتا. ایک وہ شخص ہے جو خونی رشتہ داروں سے دشمنی رکھی ہوئی ہے، جو خونی رشتہ داروں سے نفرت میں ہے، وہ جتنا بھی دعا کرے اس کی دعاؤں سجا ہونے والی نہیں. جو اپنے بھائی سے، بہن سے، چاچا سے، ماموں سے جو محارم ہے، بے وجہ رشتہ توڑ لے یا چھوٹے چھوٹے وجوہات کی بنا پر صلہ رحم کو قطع رحم میں تبدیل کر لے، توڑ لے رشتے، تو ایسے انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. ایک صحابی جن کا نام میسر تھا، فرمایا کئی بار ہمارے موت کا وقت قریب آ چکا تھا، لیکن اللہ نے اس کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے موت دور کر دی. چھٹے امام نے فرمایا کہ اے میسر، تمہاری موت کا ٹائم کئی مرتبہ آگے چلا گیا، ہر وقت ڈیلے ہو گئی تمہاری موت، اس لیے کہ جب بھی تمہاری موت کا وقت نزدیک آتا تو تمہارے بہن کے قریب پوچھنے چلے جاتے، جب بھی تمہاری موت کا وقت نزدیک آتا بھائی کے قریب پوچھنے چلے جاتے. حدیثوں میں ہے کہ جو انسان اپنے بہن بھائی کی خیریت معلوم کرتا ہے 30 سال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے بھائی بہنوں سے رشتہ توڑتا ہے
سال اس کی عمر کام ہو جاتی ہے. جو ہماری موت کا وقت ہے، اگر انہیں رشتوں سے ہم اپنا ناتا توڑیں گے 30 سال قریب آ جائے گی موت. ناگہانی موتیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے. اور جو اپنے رشتے داروں سے تعلق رکھتا ہے 30 سال اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم میں ہمارے لیے 2 موتیں بتائی گئی ہیں. ایک ہماری حتمی موت ہے، ایک معجل موت ہے. ہماری معجل موت کیا ہے؟ معجل موت ہماری حتمی جو موت ہے خدا کے دل میں رکھ دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو 70 سال کی عمر ملے گی. یہ فکس ہے، وہ جتنا بھی سے لینا ہے پتا ہے وہ 70 سے اوپر نہیں جائے گا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں موت معجل، وہ موت معجل اوپر نیچے آتی رہتی ہے. 70 سال کی موت 50 میں بھی آ جائے گی، 40 میں بھی آ جائے گی. اس کا ایک وجہ جو اس روایت میں بتایا گیا ہے، رشتے داروں سے، خونی رشتے داروں سے، محارم سے رشتوں کو توڑنے سے انسان کی موت قریب آ جاتی ہے. محارم سے رشتہ جوڑنے سے موت پیچھے، اگر معجل موت ہے کسی کام کی وجہ سے ہماری موت قریب آ گئی، رشتہ داروں سے ہم نے ملاقات کر لی، تو وہ موت کیا ہو جائے گی؟ پیچھے ہٹے جائے گی. وقت کم ہے، ورنہ ایک واقعہ میں آپ کو میں بتاتا کہ قارون جو دنیا کا بہت بڑا مالدار گزرا ہے، اس کو جو سزا ملی تھی، زمین میں دھستا جا رہا تھا. زمین میں دھستے دھستے ایک ایسے جگہ پہ پہنچا جہاں زمین کے اندر جو نہریں ہوتی ہیں، اس جگہ پر قارون کی نگاہ میں کانوں میں سبحان اللہ کی آواز سنائی تھی. تو جو فرشتے اس کو سزا دے رہے تھے، وہ فرشتوں سے پوچھا کس کی آواز ہے؟ کہا کہ یہ مچھلی گزر رہی ہے جس مچھلی میں ایوب پیغمبر ہے، ایوب پیغمبر تصویر پڑھ رہے ہیں. کیا مجھے اتنا موقع مل سکتا ہے، یہ اجازت مجھے مل سکتی ہے کہ میں ایوب پیغمبر سے گفتگو کروں؟ تو ٹھیک ہے، بسم اللہ گفتگو کریں. مچھلی کو روک دیا گیا. اب حضرت ایوب، حضرت یونس اور قارون کی گفتگو شروع ہوئی. اے یونس پیغمبر، میرے چچا کا بیٹا کیسا ہے؟ اور وہ تو انتقال کر گیا. میرے ماموں آپ کو پریشان ہے بیچارے، میرے چاچا ان کا یہ حالت ہو گئی. جیسے ہی یونس پیغمبر کی مچھلی آگے بڑھی تو اللہ کا حکم ہوا اس فرشتے سے، اب اس کو عذاب نہ کرو، اس کا عذاب روک دو. یا اللہ بچے کا اس میں سے لے رہے ہیں، اس کے رشتے داروں کے معلوم کر دی، اب اس کے بعد اس کو سنبھالا. قارون کا عذاب کر جاتا ہے رشتے داروں سے، ملاقات اور صلہ رحم سے. صلہ رحم بہت بڑا، سب سے تیز پہنچنے والی جزا اعمال کی صلہ رحم. صلہ رحم ہونے کا معنی اس کی جزا سب سے تیز ملتی ہے. قطع رحم وہ گناہ ہے جس کا عذاب بہت ملتا ہے انسان کو، زندگی کو اشد بہت فوری طور پر اسی دنیا میں اس کو اسی سزا ملتی ہے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ کسی بھی نیک کام کو دکھاوے کے لیے انجام نہ دو، اور کسی بھی نیک کام کو شرم کی وجہ سے ترک نہ کرو. آسان حدیث ہے. یہ 2 بیماریاں ہیں. شرم سے کسی نیک کام کو چھوڑ دینا بھی بیماری ہے، اور دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کو انجام دینا بھی بیماری ہے. کر رہے ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دکھانے کے لیے ہمارے دکھاوے کا کام یہ ذہن پہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا کرتے اپنے عمل کو، 5 منٹ کے نماز کو 7 منٹ کرتے ہیں، بیکار ہے. کہتے ہیں کہ جو انسان دکھاوے کے لیے اپنے اعمال انجام دیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جائے تو اس کا نام اعمال خالی اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اس نے وہ کہتا ہے یا اللہ میں نماز ہے تو میرے لیے تھوڑی پڑھا ہوا ہے، جن کے لیے پڑھا جاتا ہے اس نے صدقہ میرے لیے تھوڑی دیا، تو نے صدقہ دیا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، کیا لوگوں سے ثواب مانگا. جو کام میرے لیے کیا اس کا ثواب دوں گا، جو کام میرے لیے میں نے کیا اس کا ثواب میرے سے مانگا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ جان لو میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان کی عزت کریں گے، اور جان لو لوگ جس شخص کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کریں گے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. ہم کبھی کسی کی عزت کرتے ہیں اس کے خدمتوں کو دیکھ کے، اس کے ایمان کو دیکھ کے. کبھی کبھی آدمی کسی کی عزت کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو مجھے تکلیف پہنچائے گا. کسی کی تکلیف کے ڈر سے اگر لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اور اس کو خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آدمی جو لوگوں کو اتنا اپنا جو عادتیں ہیں اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دے کہ لوگ اس کے ڈر سے اس کی عزت
انسان ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے تو عزت ہو جائے گی، لیکن جیسے وہ گزرے گا تو پھر حقیقت سچ میں عزت ہو رہی ہے یا صرف اس کے ڈر سے عزت ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں چلتا. آخری امام کی حدیث ہے، تم اپنے کمزور بھائیوں پر رحم کرو اور ان پر رحم کرنے کے ذریعے سے اللہ سے رحمت طلب کرو. کہ جو بھی کمزور ہیں ان کی مدد کیا کرو. تم ان کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. یہ بھی 12ویں امام سے حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایسے اعمال انجام دیں جو ہماری محبت سے نزدیک کر دے. ایسے کام انجام دو جن کاموں کو انجام دینے کے بعد ہمارے سے قریب ہو جاؤ. جو کام ہمیں پسند ہے وہ کام کرو، جو کام ہمیں پسند نہیں وہ کام کرو. جتنا ہمارے پسند کے کام کرتے رہو گے اتنا زیادہ ہمارے دل میں خود سے بناتے رہو. 9ویں امام کی حدیث ہے، مومن کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک، مومن اپنے ایمان پر باقی رہنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وقت 3 چیزوں کی اس کو ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے توفیق، اپنے اندر سے نصیحت کرنے والا، دوسروں کی نصیحت کو قبول کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو مضبوط کرنے اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے ضروری ہے. اس میں سے اللہ کی توفیق یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے جو بہانے ہوتے ہیں آدمی کو اچھے کام کرنے کے، خدا کی طرف سے اس انسان کو توفیقات ملتی ہیں. اندر سے نصیحت کرنے والا یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ نے ضرور سنا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے آپ نے یا سنا ہے کہ آدمی کا دل مر جائے. ایک لفظ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا دل مر گیا ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا ضمیر مر گیا ہے. آدمی کا ضمیر یعنی احساس، آدمی برا کام کر رہا ہے خود کو برائی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. آدمی اچھا کام کر رہا ہے خود کو اچھائی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ایسے اعمال کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ضمیر کا مر جانا. تو یہ کام خطرناک ہے. 7ویں امام کی حدیث ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا و آخرت کا شرف حاصل ہوتا ہے. دینداروں کے ساتھ آدمی اٹھنا بیٹھنا رکھے تو دنیا میں بھی عزت رہے گی اس کی، آخرت میں بھی عزت رہے گی. 6ویں امام کی حدیث، 4 چیزیں انبیاء کے آداب و اخلاق میں سے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو، اپنی زندگی کو انبیاء کی زندگی کی شباہت میں لے کے آئیں، ان جیسی زندگی کریں، یہ 4 کام اگر اپنی زندگیوں میں ہم اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی انبیاء کی زندگی کی جیسی ہو جائے گی. پہلا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں. سخاوت سے کام لینا، مصیبت میں صبر کرنا، مومن کے حق کے لیے کھڑا ہونا. یہ 4 کام انبیاء کے کام ہیں. جو انسان بھی اپنی زندگی میں ان 4 کاموں کو انجام دیتا ہے وہ بھی انبیاء کی زندگی جیسی اس کی زندگی ہو جائے گی. اچھے اخلاق کا تعلق دینداری سے ہے اور رزق میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. آدمی اچھا اخلاق رکھے تو اچھے اخلاق رکھنے والے کے لیے دینداری سے تعلق ہے اس کا. یعنی دینداری کی ایک نشانی جو ہمارے بدن کے اندر، ہمارے وجود کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے آثار ہمارے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں. جیسے کسی کا چہرہ دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، آپ کی طبیعت خراب اور اندر کا مسئلہ ہے. باہر کیسے پتا چلا ہم کو؟ چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھ لال ہو گئی یا آنکھ زرد ہو گئی، تو اس زرد آنکھ کو یا لال آنکھ کو، اداس چہرے کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ آدمی پریشان ہے. تو ہمارے اندر کے ایمان کا پتہ، تعلق کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے اخلاق سے، کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہمارا اخلاق باہر جو ہم دکھائیں گے اس سے پتا چلے گا کہ آدمی کا ایمان اندر کتنا مضبوط ہے. اس میں ایک بات جو بتائی گئی ہے کہ اگر آدمی اچھا اخلاق سے زندگی کرے تو اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا. رزق کا معنی ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ شاید بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے واقعی معنی سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. ایک معنی میں آپ کو خدمت میں کروں گا جو رزق کا معنی ہے. اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، آپ میں سے کوئی بتائیں کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اچھا اخلاق رکھنے والے کا رزق اضافہ ہوگا. رزق کیا ہے؟ کوئی جو آپ کے ذہن میں ہے معنی اس کو بتائیں. جیسے بتایا گیا ہے یہاں پہ، نیک کام کرنے میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے،
شرم سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور جو ہے دکھاوے کے لیے نہیں بھی کرنا چاہیے. جو آپ کے ذہن میں شرم نہیں بتائیں. رزق کا معنی کیا ہے جو آپ کے ذہن میں؟ رزق خدا کی نعمت جو امین ہو رہا ہے اور معاشی زندگی رزق اور علم رزق شاباش اور ایمان رزق. یہ اگر مثال میں کہوں میں اللہ کیا ہے بتائے کوئی کہ رازق تو کیا اللہ پورا رازق ہے. ایک ہے غافر, ان کا بھی جواب صحیح ہے, ان کا جواب بھی صحیح ہے, سب کا جواب صحیح ہے. لیکن آپ اللہ کہہ دیں, اگر ہم کہہ دیں اللہ تو سارے نگرانی جو صفاتیں سارے آ جائیں گے اللہ کے اندر. نہیں, ہم کہیں رازق تو غافر چھوٹ گیا, غافر تو ستار چھوٹ گیا, ستار تو جبار چھوٹ گیا. اگر ہم کہیں اللہ تو سارے جتنے صفات ہیں اللہ کے سارے اندر آ جائیں گے. رزق کا معنی ہے ہماری سکون کی زندگی کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے وہ رزق. سکون اور آرام کی زندگی کے لیے ہر چیز جو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو رزق. ابھی جو آپ نے بتایا رزق کا ایک ایگزامپل ہے. معاشرتی زندگی رزق کا ایگزامپل. علم معاشرتی زندگی سکون کی زندگی کی ضرورت ہے, علم ضرورت ہے نہیں, ایمان ضرورت ہے یا نہیں, اللہ کی نعمت ضرورت ہے یا نہیں, جو چیز کی ہماری آرام کی زندگی کے لیے ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں رزق. تو یہاں پر امام نے فرمایا اچھا اخلاق رکھنے والے کے رزق میں اضافہ ہوگا. جو چیز کی زندگی میں اس کی کمی ہے, جو رزق کا ذائقہ اس کی زندگی میں کم نظر آ رہا ہے, اللہ اس کو فل کر دے گا اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنے سے. یقیناً اللہ ایسے مالدار شخص سے نفرت کرتا ہے جو ظلم و زیادتی کرتا ہے. وہ مالدار انسان جو اپنی دولت کے بلبوتے پر لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرے, اللہ ایسے انسان کو, ایسے مالدار کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ بھی پسند نہیں کرتا, انسان بھی پسند نہیں کرتے ایسے آدمی کو جو اپنی دولت کے بلبوتے. آخری حدیث, تین چیزیں محبت کا باعث بنتی ہیں. تین کام ایسے ہیں جن کاموں سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے درمیان. دینداری, انکساری اور عطا و بخشش. یہ تین کام ایسے ہیں جن کو ہم انجام دیں تو محبت بڑھتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بزرگ یہاں پر آئے, میں دیوار سے ٹکا لے کے بیٹھا ہوں, ایک ضعیف کو یاد ہے, میں اٹھ کے ان کو جگہ دے دوں انکساری کے ساتھ, ان کے دل میں میری محبت آ جائے گی. ایسا کچھ خرچ نہیں کیا ہم نے, کچھ نہیں کیا, صرف انکساری سے محبت کے رشتے کو ہم جوڑ سکتے ہیں. عطا اور بخشش, کہ کسی بندہ مومن سمجھیں گے بس اسٹینڈ میں بس میں بیٹھ گئے, وہ ٹکٹ دے دیا ہم لوگوں کا, ہمارے پاس ہماری طاقت زیادہ ہے, ہم چاہتے ہیں اس کی طاقت کم ہے, کچھ نہیں کہ ہے نہیں ہے, ہماری طاقت زیادہ ہے, کنڈکٹر آ رہا ہے تو ہم نے کہا 2 سیٹ حساب ہو گئی. 10 روپے کے ٹکٹ سے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس بندے کے دل میں اپنی محبت کی جگہ بنا سکتے ہیں. تیسرا دینداری, یعنی دینی پابندی رکھنا انسان کی محبتوں کو بڑھا دیتا ہے. دین کیا کہتا ہے کہ جب راستہ چل رہے ہو تو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو, نامحرموں کی طرف نگاہ نہ کرو. ہم چل رہے ہیں, کوئی آدمی ہے جو اپنی زوجہ کو موٹر بائک میں لے کے جا رہا ہے, ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, آنکھیں جھکا بھی سکتے ہیں. اگر ہم نے آنکھیں جھکا لی تو اس مومنہ کے دل میں بھی ہماری محبت, شوہر کے دل میں بھی ہماری محبت. موٹر بائک پہ جا رہے ہیں, ہم چہرہ دیکھنے لگے ان کا, ان کے طرف نگاہ کریں ہم تو کہیں گے کہ سب میرا آپ نے چلتے چلتے کہتے ہوئے جائیں گے تو رفتہ پڑتے ہم نے محبت جگہ نہیں بنائی. تو دینی پابندی سے محبت میں کیا ہوتا ہے, رشتہ, محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. یہ حدیثیں تھیں جو بہت پیاری حدیثیں ہیں. میں کبھی کبھی اپنے لیے کہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے دینی ماں باپ ہیں, ہمارے روحانی ماں باپ ہیں. ہم مالدار والدین کے غریب بچے. اتنا زیادہ علم ہمارے پاس ہے کہ ایک کونے کو بھی ہم اپنی زندگی میں استعمال کے لیے لائے ہیں تو ایمان کے اور عمل کے مالدار ہوتے ہیں. لیکن ہم مالدار والدین کے فقیر بچے ہیں. یہ کتنا ہے ان کے پاس
ہدایتیں بے انتہا، ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ بہت کم۔ تو اگر ان کی دولت سے، جو واقعی دولت ہے، اس دولت سے ہم استعمال کریں تو ہم بھی مالدار زندگی کر سکتے ہیں، ایمان کے مالدار ہو جائیں گے اور عمل میں بھی مالدار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو 2 دن یا 5 منٹ آپ ہیں، اگر نہیں تو انشاءاللہ دوپہر کی کلاس ہو تو اگر اسی سے ریلیٹڈ، آداب المعاشرت سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ سلے رہنے کے رشتے میں کون کون آتے ہیں؟ محارم، جس کا جو محرم دار ہے، پہلا سلے رحم کا پہلا درجہ محارم، جو آپ کے محرم دار ہیں، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کی بھتیجیاں، آپ کی بھانجیاں، بہو، یہ رشتے جو محرم، ساس، یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ محارم میں جو آتے ہیں، جو ہمارے محرم ہیں، وہ جو ہے سلے رحم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر دوسرا طبقہ بھتیجے، ان کے بچے، جتنا زیادہ آپ کی سرکت زیادہ رکھے گا اتنا جو ہے اس کے لیے ثواب اور برکات جو اس کے زیادہ ہوگا۔ سلے رحم بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کے طرف تاکید کی گئی ہے، اور آج کل ہمارے یہاں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے کئی بار بتایا تھا، شاید آپ کو اچھے لگے بات یہ ہے، اردو زبان میں مرکب الفاظ بناتے ہیں، معنی الگ ہوتا ہے، جب دونوں مل جاتے ہیں تو تیسرا معنی لیتا ہے کچھ الگ۔ مثال کے طور پہ مالدار، مال یعنی مال، پیسہ، دار، صرف دار کہیں تو پھانسی کا سمندر دار ہے، آدمی کو دار پلٹ کر دیا، یا گھر کو بھی دار کہتے ہیں، جیسے دار الصحرا، یعنی امام معروف علی پور کا جو بڑا مرکز ہے اس کا نام دار الصحرا، یعنی حضرت زہرا کا گھر۔ دار کا معنی ہے گھر، پھندا، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کو ملا دے، مالدار ایک دولت رکھنے والا، دلدار دل رکھنے والا، روزے دار روزہ رکھنے والا۔ تو اسی طرح سے ایک دان ہے، دان جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو 2 الگ الگ معنوں سے تیسرا معنی آتا ہے، جیسے نمک دان، گل دان، گل یعنی پھول، گل دان یہ جو اگیٹی ہوتی ہے جس میں واس ہوتا ہے، جس میں گلوں کو رکھا جاتا ہے، اکٹھا رکھتا ہے گلوں کو، اس کو کہتے ہیں دان۔ نمک کو جو اکٹھا رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں نمک دان۔ بکھرے ہوئے نمک کو ایک جگہ بند کر دے، متحد رکھے، یونٹ کر دے، اس کو کہتے ہیں دان۔ نمک دان، گل دان، روشن دان، بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسے یاد، خان دان، خان دان، ان دونوں کو ملا ہے تو دسترخوان کا خان لیا ہے، اس کا خاندان، یعنی ایک دستر پر بیٹھنے والے پیار اور محبت سے، پیار اور محبت سے ایک دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں خاندان۔ افسوس خان رہ گیا، دان چلا گیا، سب جگہ خان پچھلا ہے لیکن دان نہیں، بھائی بھائی سے نفرت کر رہے، دان چلا گیا۔ تو ہمیں اس دان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ خاندان کی طاقت بہت ہی بڑی طاقت ہوتی ہے، جو افسوس یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہوا بیٹھا ہے۔ یہ تقریباً جتنے بھی جگہوں پر ہم جاتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی نفرت کرنے کی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان چیزوں کی، ان نفرتوں کی وجہ کو ہم تھوڑا سا بیٹھ کے اینالائز کریں، بیٹھ کے سوچیں کیا یہ مسئلہ نفرت کے قابل ہے، تو آدمی دیکھے گا کہ نہیں یہ مسئلہ تو کوئی نفرت کے قابل ہی نہیں تھا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کا ختم کر دینا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار کے واسطہ محمد کا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تمام نسبتوں، فضیلتوں اور آپ کی مصیبتوں کا، مسائل کا پروردگار
ہم سب کو سیرت اہل بیت پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، دنیا میں 14 معصوم کی زیارت اور آخرت میں 14 معصوم کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار روز جمعہ ہے، امام مہدی کا دن ہے، امام مہدی کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار امام کے مرضی کے مطابق زندگی کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما، امام کا جلد ظہور فرما، امام کے ظہور کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سارے رکاوٹوں کو برطرف فرما۔ امام کے ظہور کے بعد ہم سب کو امام کے خاص ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔